کیسی خوبصورت ترکیبیں ہیں. ظاہر اللاجئین وجار المستجیرین ومأمن الخائفین ان کنت کتبتنی عندک فی ام الکتاب شقیا. اللہ اگر میری تقدیر میں آپ نے یہ طے فرما دیا تھا کہ میں شقی ہوں، میں بدبخت ہوں، میں نامراد و ناکام ہوں، فامح عنی اسم الشقا، اللہ میری تقدیر سے اس شقاوت کو، اس بدبختی کو، اس ناکامی کو اللہ اپنی رحمت سے دور فرما دے. اللہ اپنے لکھے کو تو خود ہی بدل ڈال. وَأَثْبِتْنِي عِندَكَ سَعِيدًا، اور اللہ لوح محفوظ میں مجھے سعید لکھ لے، خوش قسمت لکھ لے، نیک آدمی لکھ لے، ایسا آدمی جو تیرا فرما بردار ہو وہ لکھ لے. وَإِن كُنْتَ كَتَبْتَنِي فِي أُمِّ الْكِتَابِ مُقْتَرًّا عَلَيَّ رِزْقِي، اور اللہ اپنے جو رزق میری تقدیر میں طے کر دیا تھا اور وہ رزق تیرا دیا ہوا میری ضروریات سے کم ہے، تو اللہ فَامْحُ حِرْمَانِي، اے پروردگار تو وہ جو میں محروم ہو گیا ہوں، اللہ اس محرومی کو ختم کر دے. وہ تقدیر رزقی، اور تقدیر میں جو یہ طے ہو گیا تھا کہ مجھے رزق کم دیا جائے گا، اللہ اپنی مہربانی سے میری تقدیر کو تو خود ہی بدل دے، رزق بھی وافر مقدار میں عنایت فرما. اور اے پروردگار وہ جو ضروریات زندگی میں محرومی ہو گئی ہے، زندگی کی نعمتوں میں محرومی ہو گئی ہے، انعامات میسر نہیں، اللہ اس سب کو بدل ڈال. وَأَثْبِتْنِي عِندَكَ سَعِيدًا، اور اللہ مجھے اپنی تقدیر میں تو خود ہی میری تقدیر میں یہ تحریر فرما دے. موفقاً للخیر، کہ میں ہمیشہ نیکی کے کاموں کو کروں گا. اللہ تو مجھے توفیق دے گا کہ میں اچھے کام دنیا میں کرتا رہوں. فَإِنَّكَ تَقُولُ فِي كِتَابِكَ، اللہ آپ نے اپنی کتاب میں یہ لکھ دیا ہے قرآن میں کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اور اللہ آپ نے اپنے متعلق یہ تحریر فرما دیا، کتاب میں نازل کر دیا کہ تو جو چاہے تقدیر کو پلٹ دے، پچھلی تقدیر کو محو کر کے نئی تقدیر لکھ دے. 6 قسم کی تقدیریں ہوتی ہیں. یہ جو تم قرآن کریم کے درس دیتے ہو نا، یہ تقدیر بچوں ایمانیات کا اور عقیدے کا مسئلہ ہے. اور تمہیں اگر 6 قسم کی تقدیریں نہیں پتہ تو قرآن کریم میں جہاں جہاں تقدیر کا ذکر آئے گا، جیسے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہاں کیا ہے، وہاں پھر جو کچھ بھی کہو گے نا، اگر 6 تقدیروں کا ذکر نہیں ہے تو ایسے نہ ہو کہ قیامت میں پکڑے جاؤ. ہم بار بار جو زور دے رہے ہیں اس پہ کہ تعلیم کے بغیر اس شعبے میں بولنا جائز ہی نہیں. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کا علاج کرے اور مریض ٹھیک بھی ہو جائے تو اگر اس نے طب کی تعلیم حاصل نہیں کی ہے تو بھی وہ گناہ گار. کیوں؟ اس لیے کہ میڈیکل اس کا میدان نہیں ہے. اتفاق سے تکا پھینکا اور تیر بن گیا. تکے کا مطلب بھی اب ڈکشنری میں دیکھ لینا. تمہاری تعلیم کا معیار ہم خوب جانتے ہیں. تو تکا تیر بن گیا ایک مرتبہ نا، ہمیشہ تو ایسے نہیں ہو سکتا. منع فرمایا کہ میڈیسن میں، طب کے معاملے میں مت دخل دو، اس لیے کہ تم نے کہیں سے پڑھا نہیں، کہیں سے کوئی تمہیں تعلیم نہیں ملی. تو دین اس سے کہیں زیادہ آگے کی چیز ہے، عقیدہ اس سے بھی بلند تر چیز ہے. سب سے بڑی چیز اس کائنات میں کسی انسان کا وہ عقیدہ ہے جس کے تحت وہ زندگی بسر کرتا ہے، اور عقیدے کا پھر عملی زندگی میں ظہور ہے. اگرچہ احناف سے 2 الگ چیزیں مانتے ہیں اور وہی ہے برحق، لیکن عقیدہ وہ خراب ہو، لین دین کا اچھا ہے،
کسی کی زمین اور پیسہ غصب نہیں کیا، کسی کی توہین کا ارتکاب نہیں کیا، لیکن عقیدہ مشرکوں اور کافروں والا ہے، ہو جائے گی نجات۔ کائنات میں سب سے بڑی چیز اہل السنہ کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی پہ قائم رکھے، اسی کے بیان کرنے کی توفیق بخشے اور اسی پہ موت دے، اور جو اس میں کوئی غلطی ہے درخواست ہے باری تعالیٰ شانہ سے کہ اس کی اصلاح فرما دے۔ موت سے پہلے پہلے اللہ غلط کوئی عقیدہ آ گیا ہے تو اس سے رجوع کی توفیق دے، اور اللہ اگر توفیق نہ ملی تو قیامت میں عرض کرنے کا موقع تو ملے کہ میں تو مانگتا رہا آپ سے کہ مجھے صحیح عقیدے پہ رکھیں، اب آپ بتائیں۔ جو وفا بھی کام نہ آ سکے تو وہی کہے کہ میں کیا کروں۔ جو مانگنا، اعتراف، کوتاہیوں کا اعتراف اور اصلاح کی درخواست، اور جس عقیدے میں تیری خوشی ہے، جو تیرا عقیدہ ہے سو وہی میرا عقیدہ، اس کے باوجود گمراہی پہ مر جاؤں تو وہی کہے کہ میں کیا کروں۔ اس لیے تقدیر کی 6 قسمیں پتہ نہیں، اور چلیں درس قرآن دینے، خود غور کرو، دین میں دخل دیتے ہو نا۔ طب تک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ مت دخل دینا مریض کا علاج، اس لیے کہ جسم تباہ ہو جائے گا، اور عقیدے میں اگر دخل دو گے بغیر علم کے، قرآن پاک کی تفسیر میں، حدیث کی تشریح میں، تو روح تباہ برباد ہو جائے گی، دین برباد ہو جائے گا۔